بہرحال اس کو اسی وقت دھو ڈالو، اگر کپڑے پہ آئی نہیں تو صدقہ کر دو۔ صدقے کا معنی ہوتا ہے 5 ریال 10 ریال جتنا اللہ توفیق دے خیرات کر دو، وہ مکے میں ہی دیں۔ احرام کی حالت میں محرم نے ایسی چپل پہن لی، ابری پڑی ہڈی چھپ گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن حنفی مسلک میں احتیاط یہی ہے کہ وہ جوتا پہنے کہ اوپر والی ہڈی بھی اور ٹخنے بھی ظاہر ہے۔ ناک صاف کرتے ہوئے ناک کے بال نکل گئے، کوئی حرج نہیں، کوئی صدقہ شدقہ نہیں۔ محرم نے پتہ نہیں چھلا چھوڑ کے حل کرا لیا، کیا کرے؟ پھر سائی کرے، جب سائی کیا ہی نہیں، حل کرا لیا دم دے، اب کیوں سائی کرے گا؟ وہ تو گزر گئی بات، جب حل کرا لیا تو احرام تو ختم ہو گیا نا۔ پہلے عمرے میں پورے بال منڈوائے ہیں، دوسرا عمرہ کیا سر پر بالی نہیں ہے تو حل کرانا ہے، بالکل حل کرانا ہے، اس طرح پھروانا ہے، بال ہوں یا نہ ہوں، چاہے گنجا بھی ہو تب بھی اس طرح پھروانا ہے۔ ایک مسافر 7 دن کے لیے مکے آیا ہے، اس کے لیے کیا میقات ہے؟ وہ چاہے تو طائف سے عمرہ کرے، چاہے تو مسجد عائشہ سے کرے، چاہے تو جیرانہ سے کرے۔ حرم میں بیگ لگا سکتا ہے، لگا سکتا ہے۔ مجھے ہر وقت غصہ آتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بس یہ زیادہ پڑھا کرو۔ اور جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا وہ بھی پڑھتے رہیں، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ احرام کی حالت میں پیاز کھا سکتے ہیں، ہاں پیاز تو کھا سکتے ہیں، احرام گوشت نہیں ہوگا، لیکن پیاز کھا کے حرم نہیں آ سکتے۔ انڈیا میں مرکز نظام الدین میں جماعت کے 2 حصے ہو گئے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ یہ ہوتا ہے میرا بھائی، جہاں دین کا کام ہوگا، نیکی کا کام ہوگا، دعوت کا کام ہوگا، شیطان بھی تو زور لگائے گا، وہ بھی تو ہر ممکن فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان بزرگوں کے لیے امتحان ہے، ابتلا ہے، اللہ دونوں کو صبر دے، اتفاق دے۔ نفلی طواف کے بعد 2 رکعت نفل نہیں، واجب الطواف ہے۔ نفلی طواف بھی جب شروع کر لو تو وہ واجب ہو جاتا ہے، نفلی تھوڑا رہتا ہے۔ اگر ہم 2 طواف اکٹھے کر لیں بعد میں 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ میری بیوی ہمارے والدین کے ساتھ وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے بیوی کو کہا کہ تم نے میرے والدین کے ساتھ بات کی طلاق ہو جائے گی۔ 8 سال سے میرے والدین کے ساتھ نہیں بولی، اس کا کیا حل ہے؟ بس استغفار کر لو، اور کیا ہے، توبہ کرو، اس کو قسم سمجھو، یا یہ ہے کہ ایک طلاق سمجھ لو تو رجوع ہو گیا، بس اس کو اجازت بھی دے دو، کیوں نہ بولے تمہارے والدین کے ساتھ۔ دم پڑ جائے کسی مدرسے میں جا کے پیسے دے دو، وہ دم کر دیں گے، یا یہاں جمعیات الخیریہ کے بڑے دفتر ہیں ان کو بھی دو تو وہ بھی کر دیتے ہیں، یا کوئی جاننے والا ہو اس کو دو۔ میری عمر 65 سال ہے، پیشاب کی تکلیف کی وجہ سے انڈر ویئر پہنتا ہوں، احرام باندھا، انڈر ویئر بھول گیا، دم پڑ گئی۔ طواف اور صفا کرنے کے بعد منہ سے خون نکل آیا، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو عمرہ ٹھیک ہے، نکل آیا تو نکل آیا۔ ایک آدمی مدینے سے واپس آیا، دوسرا عمرہ کے حلق نہیں کرایا، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، 7 گھنٹے کے بعد پھر حلق کرایا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی پہ دم پڑ جائے
اس کے بعد پیسے نہیں ہوں گے، جب اللہ دے گا کرے گا۔ ایک آدمی نے 4 عمرے کیے ہیں، حج فرض ہو گیا، حج عمرے سے فرض نہیں ہوتا، پتہ نہیں پھر اسباب ہوں گے نہیں ہوں گے، اجازت ملے گی نہیں ملے گی، اب اپنے ہاتھ پہ تھوڑا ہے حج۔ زمزم پینے کا سنت طریقہ وہی ہے، بیٹھ کے پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، 3 سانس نکالیں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ جن عورتوں کے ساتھ محرم نہیں ہوتا، ہمارے ایجنٹ کسی اور کو محرم بنا، اس سے محرم بننے سے محرم نہیں بن جاتا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ جھوٹ ہے۔ عورتوں کو ایسے محرم بنا کے نہیں آنا چاہیے، نہ کسی آدمی کو اپنی عورت کے، کسی غیر کی عورت کو اپنا محرم بنا کے لانا چاہیے۔ ایسے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں، وہاں سے وہ تمہاری محرم بن کے آ گئی، یہاں آ کے وہ گم ہو گئی، اب جب ایئرپورٹ میں جائے تمہیں پکڑ کے اندر کر دیں گے، وہ عورت کہاں ہے؟ تم تو جانتے ہی نہیں تھے، اس ایجنٹ نے محرم بنائی تھی۔ ایسا کبھی نہ کرے۔ پانچ بھائی 2 بہنیں ہیں، والد نے بہنوں کی رضامندی سے بیٹوں کو وراثت کے پیسے ادا کر دی، بیٹوں کو تو کر دی، بیٹیوں کی وراثت کہاں گئی؟ بیٹیوں کا حصہ تو دو نا ان کو۔ بیٹیاں راضی نہیں ہوتی، وہ بیچاری ڈرتی ہیں کہ کیا کریں، ملنی تو ہے نہیں، خام خواہ کا منہ گندا کرنے کا کیا فائدہ۔ ان کو تم ان کا حصہ دے دو، انتقال کرا دو، رجسٹری کرا دو، قبضہ دے دو، پھر وہ دیں تمہیں واپس کریں، میں مان لوں گا کیوں دیتی ہے۔ بہرحال اگر حل کرائیں افضل ہے، اگر کسر کروائیں تو بالوں کا 4تھا حصہ کٹ جانا چاہیے، سارے سر کا۔ عورت کا محرم جو ہے ہوٹل چلا گیا، عورت حرم میں اکیلی رہ جائے، کوئی دم شم نہیں، بیٹھی رہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے، کس بات کا دم۔ ایک عورت نے نکاح کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ بھاگ گئی، اس سے شادی کی، پہلے مرد نے طلاق نہیں دی، وہ شادی نہیں ہوتی، وہ زنا کر رہی ہے۔ جب تک کہ پہلا مرد شادی نکاح طلاق نہ دے، کورٹ نے فیصلہ کیا، تو انگریزی کورٹ ہے، اس میں کوئی اسلامی قانون تھوڑا چلتا ہے، وہ تو لاڈ بکالے کا قانون ہے۔ اس لیے لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ ایسی ذلیل عورت کو طلاق دے دو، یہ نہ کرو وہ گناہ کرتی رہے تمہارے کھاتے میں لکھے جائے۔ جب وہ بھاگ گئی، اسے شادی بھی کر لی، تم کیوں ضد کر کے بیٹھے ہوئے طلاق نہیں دیتے ہو؟ چھوڑو طلاق، تو لعنت بھیجو ایسی عورت پہ۔